یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہت بڑا نام ہے حضرت. پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیا کہہ کے. تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کیا. وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ. آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے. وہ بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا وہ کار کی نہیں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں انہوں رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور. کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے. آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ. آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی، وہ شروع ہو گئی حضرت اللہ اللہ اللہ. ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، 6 دن. ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا. تو پھر پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے. آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے. تو بی بی صاحب تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیوی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے. تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا، دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے سیدھا. تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا. اس نے بات کیا کر دی ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے، کوئی ایسا 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ 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 سارا اسی طرح. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا، آج اس کو کیا کہنا آگے سے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کل ٹپاں گا کاٹ اور جاؤں گا، اور رات تو گزارو نا، کل کی پھر کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. فرماتے میں بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، تو اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ حبیب
وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ آپ کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جائے. آپ فرماتے میں رو پڑا ہوں, قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا, حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنر, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے ایک لمبی کہانی تو سنی, مگر اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ ہوا یہ ذرا آپ بھی مجھے بتائیں. ہماری سمجھ سے تو بالا تر یہ باتیں ہیں, جھوٹ پر مبنی کہانیاں سنائی جانا اور عوام کو پاگل بنانا, یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ خود ہی بتائیں کہ ان کے گھر میں سامان ایسے کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک جھوٹ سنانے کے لیے کتنا لمبا جھوٹ بول رہا ہے, اور پھر پتہ نہیں بیچارے وہ کام کوئی اور کرتے تھے یا سود کا کرتے تھے. اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا نا کہ وہ سود کا کام کرتے تھے. پھر تیسرے دن آئے اور آنے کے بعد ان کے گھر میں سامان ملا, اور پھر یہ بھی پیغام ملا کہ تو میرے کام میں سستی نہ کرنا, ہم تیرے سامان میں سستی نہیں کریں گے یا تیرے رزق میں سستی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ رزق اللہ کے ذمے ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کرنا بھی تو ضروری ہے. کوئی خود بیٹھا رہے اور کہ رزق کا نوالا یا لقمہ میرے منہ میں آ جائے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نلکے نے کبھی خود چل کر پانی نہیں دیا, اس کو چلانا پڑتا ہے. دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے تب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. باقی یہ کہنا, پھر مصباحی صاحب خود بھی, میں مشورہ دینے کے لیے ریڈی ہوں ان کو, اور میرا مشورہ ماننے خود بھی جنگل میں جائیں, ذرا یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تیرے پاس رزق آتا ہے یا نہیں. حدیث مبارک کی تشریح میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک آدمی نے ٹھان لی کہ میں آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گا, جب رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے نا, پھر میں کچھ نہیں کروں گا. اپنی عبادت شروع کر دی. جانے لگا جنگل میں تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کچھ روٹیاں میٹھی لے جاؤ ساتھ. اس نے کہا میں نہیں لے کے جاتا, لیکن ماں نے سامان کے ساتھ باندھ دی. نظریہ کیا تھا کہ رزق اللہ پہنچائے گا بس. ایک دن عبادت کی, دوسرے دن رات کو چور آ گئے. جب چور آئے نا, پھر کیا ہوا, چوروں کو بھوک لگی تھی, اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں جو وہ لوٹ کر لے کر جاتے. انہوں نے کہا خوشبو آ رہی ہے میٹھی روٹیوں کی. اب چوروں نے کہا کھاتے ہیں, لیکن کھانے سے پہلے جو چوروں کا سردار تھا نا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو, اس کو بھی پہلے کھلاتے ہیں. کہتا جی میں نے نہیں کھانی. کیوں نہیں کھانی؟ کہتا رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے تو اللہ مجھے پہنچا دے گا, میں فقط اس کی عبادت کروں گا. چوروں نے اس کو مارا, اس نے کہا روٹی کھا لی. تو اس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اللہ مار مار کے بھی کھلاتا ہے. تو وہ گھر آ گیا, اس نے اپنی محنت کرنا شروع کی, اور رزق جو اس کے مقدر میں تھا وہ مل گیا. تو خیر یہ جھوٹی کہانیاں بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر مصباحی صاحب میرے مشورے پر عمل کریں اور چھوڑ دیں گے اور جائیں جنگلوں میں. حالانکہ قرآن کریم میں واضح فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, کہ یہ رہبانیت اختیار نہ کریں بلکہ دنیا میں رہیں اور محنت بھی کریں اور اللہ کی عبادت بھی کریں. اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے پیغمبر, بڑے بڑے صحابہ اکرام کو روزی اس طرح سے مل جاتی. لیکن محنت کرنا ضروری ہے. اس لیے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو
تو پھر اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ، پھر بے تمہارے لیے جائز ہو جائے گی، مطلب اپنا کام کرو۔ تو یہ ہے، یہ مصباحی صاحب تو اتنی لمبی کہانی سنا دی، اور کیا نتیجہ اخذ کیا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔